میں آپ کے انصاف کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میں آپ کے ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کرتا. ہتھوڑا نہیں چلے گا, جبر نہیں چلے گا. اگر آپ نے جبر کے اوپر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدالت میں جانے کے بجائے عوام کی عدالت میں جائیں گے. ہوگا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی اس پاکستان کی حفاظت فرمائے, اس وطن کی حفاظت فرمائے اور ایسے قوتوں سے اور ایسے عناصر سے اللہ اس ملک کو محفوظ کرے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں بلکہ کر چکے ہیں. یہ ساری صورتحال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, آپ پی ڈی ایم کے آپ سربراہ ہیں, اس وقت حکومت پی ڈی ایم کی ہے, مگر یہ ہے کہ آپ اختلاف رکھتے ہیں اپنی پوری حکومت کے ساتھ, تو کیا ایسی اس کے علاوہ جس طرح سے ابھی آپ بتا رہے ہیں تو یہ نیریٹو یا یہ بیانیہ حکومت کا کیوں نہیں ہے یا وزیر اعظم کا کیوں نہیں ہے, کیوں اتنا فرق ہے, اور کیا کل اسی حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی آپ کی؟ جی, ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ 14 مئی میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ شاید عدالت کو کوئی راستہ دینا چاہتی ہے. عدالت ہم سے کیوں راستہ لے رہی ہے؟ عدالت نے خود جبر کا فیصلہ کیا ہے, واپس لے. جبر کے فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے. آپ کی گفتگو سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ چیف جسٹس کو طلب بھی کر سکتی ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتی ہے. میرے خیال میں ہمیں پارلیمنٹ کے فلور پر اس بات پر اس رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ جب پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر اگر وہ ہمیں بلا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ ان کو کیوں نہیں بلا سکتی. اچھا, یہ جو مذاکرات کا اگر ڈیڈ لاک اس میں برقرار رہتی ہے تو پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا, یہ ٹوٹ جائے گا تھوڑا سا؟ ہم تو بچانے کی کوشش کریں گے, حکومت بھی چلے گی انشاءاللہ, لیکن اپنا موقف تو ہے ہمارا, ٹھیک ٹھاک اپنا موقف دیں گے. یہ جو ساری صورتحال آپ بتا رہے ہیں, آج بھی چیف جسٹس کہ آپ لچک پیدا کریں, عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہا کہ لچک پیدا کریں, اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ جو 14 مئی کا جو فیصلہ جو ڈیٹ ہے وہ بھی وہی برقرار رہے. میں کہتا ہوں جی سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے. میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی وہ ہے کہ جس پہ اگر وہ عمران خان کے لیے لچک پیدا کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے لچک کیوں نہیں پیدا کر سکتے. اگر وہ اتفاق کرے کسی اور تاریخ پر تو پھر 14 مئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اگر ہم اپنا موقف دے رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے 14 مئی ضروری ہے. یہ جو ایک فریق کا کردار ادا کر رہے ہیں, واضح فریق بن کر, تو پھر استعفے دے کر سیاست میں آ جائیں, پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. تو کیا آپ اپنی حکومت مطلب جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی قیادت کو آپ پابند کر سکیں گے کہ اس شخص کے ساتھ جس سے آپ کا موقف ہے کہ مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے, اور آپ کو وہ مذاکرات میں وہ بھی لا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں, آپ کو منا بھی رہے ہیں, تو کیا انشاءاللہ مذاکرات کا نوبت نہیں آئے گی. رہے ہیں اور آپ کے پیچھے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں, آپ کو منا بھی رہے ہیں, تو کیا انشاءاللہ مذاکرات کا نوبت نہیں آئے گی. مولانا صاحب, مفتی کی شہادت کے حوالے سے تحقیقات کس حد تک پہنچ گئی ہے اور کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ مفتی صاحب کی شہادت کے بعد تو ابھی تک کوئی ایسے شواہد بظاہر نظر نہیں آ رہے کہ یہ کوئی سازش تھی. ہاں, حادثہ ہے, اور حادثے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیوں ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ سب کچھ اب اس وقت قانون کے ہاتھ میں ہے, وہ گاڑی بھی, وہ ڈرائیور بھی, وہ گاڑی کے اندر جو لوگ سوار تھے وہ بھی, ان کی شناخت بھی تقریباً ہو گئی ہے. تو ابھی تو رمضان شریف ہے, ان کے خاندان بھی تعزیتیں لے رہی ہیں, ان کو بھی ہم نے آن بورڈ رکھنا ہے. تو شاید اس سوال کا جواب جو ہے وہ ابھی فوری طور پر میں آپ کو نہ دے سکوں, اس کے کچھ وقت چاہیے. مطلب قیادت کو مطلب جس طرح سے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو قیادت پکڑی جاتی تھی, اب جو ہے کارکن پکڑے جاتے ہیں اور ان کے رفقا پکڑے جاتے ہیں, ان کے بال کٹا لیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ باقی چیزیں کی جاتی ہیں. تو یہ آپ اس حوالے سے نہیں سمجھتے کہ جو نیریٹو ہے وہ عمران خان کو بنا کے دیا جا رہا ہے, ان کو ایک کہ جی وہ اپنی عید بھی گھر کو انشور کر چکے ہیں کہ ان کی عید بھی انشور ہے کہ وہ گھر پہ ہی عید گزاریں گے اور پولیس اس دوران کچھ نہیں کرے گی, عدالت ان کو تحفظ دے رہی ہے, جبکہ باقی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے بنیادی کہ ہم نے وقت, میں نے یہاں پر آپ ہی کے پریس کانفرنس میں یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ اگر ہم انتقامی سیاست کرتے تو ہم نیب کے قوانین کو بدستور برقرار رکھتے,
ہم نے اس میں جو نرمی دکھائی ہے. اب اس میں جہاں پر بھی قانون کسی کو پکڑنا چاہتی ہے تو قانون کا راستہ جو ہے واضح ہوتا ہے. ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کوئی انتقامی سیاست کر رہے ہیں اور ہم نے ہر قیمت پر, تو وہ بھی گرفت میں آ جائیں گے. 4-5 مقدمات کا اس کو سامنا ہے جس میں کسی طریقے سے بھی وہ نااہل ہو سکتے ہیں, اور ہم قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, اگر الیکشن کی طرف بڑھا جاتا ہے, معاملات طے ہوتے ہیں, تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے, تھوڑا سا بتائیں کہ مہنگائی کی پسی ہوئی عوام کو آپ کا کیا پیغام ہے, اور الیکشن میں آپ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں الیکشن ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان ہمیں اپنے 3.5 سالہ کارکردگی تو بتائیں. ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ہمیں دلدل میں بٹھا دیا. اور آپ جانتے ہیں, میں جب حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی تو میں جلسوں میں بھی یہی کہا کرتا تھا کہ اس شخص نے ملک کو اتنا ڈبو دیا ہے کہ ہمیں دوبارہ ملک کو اٹھانا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا. یقیناً آج قوم دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. اس وقت آپ کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے, وہ IMF کے پاس ہے. اسٹیٹ بینک آپ کا ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. روپے کی قیمت بڑھانا اور کم کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں رہا ہے. اب لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ عمران کے دور میں اتنی تبدیلیاں اس نے ایسی کر دی ہیں کہ جس نے ملک کو گروی رکھ دیا ہے, اور بہت سی چیزیں انہوں نے حکومت کے اختیار سے نکال دی ہیں جس کے منفی نتائج اس وقت عوام کے اوپر پڑ رہے ہیں, اور حکومت کو وہ چیزیں سنبھالنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی ہے. لیکن ہم قانون سازی کی طرف جائیں گے, ہم بہتر قانون سازیاں کر کے ملک کو واپس اپنے اس حالت پہ لائیں گے کہ جہاں پر عوام کو سہولت ہو. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس وقت حج کا موسم ہے. مفتی عبدالشکور صاحب رمضان شریف سے پہلے گئے اور حج پیکج کے اوپر سعودی گورنمنٹ کے ساتھ بات کی. جو پچھلے سال کی قیمت تھی کرایوں کی, اسی پہ فیصلہ ہوا, بلکہ کچھ کم پر بھی. اور ڈالر میں دیکھیں تو وہی فیصلہ, ریال میں دیکھیں تو وہی فیصلہ. لیکن ہمارے ملک کا چونکہ روپیہ کی قدر گر چکی ہے, اس کی قیمت کم ہو گئی ہے, تو اس حوالے سے دقت محسوس ہو رہی ہے کہ اب آپ کا 1 لاکھ کا اب 2 لاکھ پہ چلا جائے گا, تو پاکستان کا عام آدمی جب اپنے روپے میں ادائیگی کرے گا تو اس کو مہنگا لگے گا. لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اب جو اس کا اضافی چارج ملا ہے طلحہ محمود صاحب کو, وہ بہت ایکٹیو ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ جو حجاج کرام ہیں ان کی سہولتیں, چاہے وہ عام کیٹیگری کی کیوں نہ ہوں, لیکن VIP کیٹیگری کی ان کو وہاں پر خدمات مہیا کی جا سکیں, اور کچھ پیسے بچا کر حجاج کو واپس بھی دیے جا سکیں. وہ پیسے کسی کو کمیشن میں نہیں ملیں گے, وہ واپس حاجی کو خود ملیں گے. مولانا صاحب, اگر مذاکرات کی طرف چلی جاتی ہے حکومت, مطلب وزیر اعظم صاحب ان کی کابینہ, تو کیا پھر آپ مزاحمت کریں گے, آپ مذاکرات پہ مجبور ہوں گے, یا ان کو آپ روک پائیں گے؟ میرے خیال میں اس اگر کا موقع نہیں آئے گا. سربراہ PTM مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کریں. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مذاکرات کی نوبت نہیں آئے گی. مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ جس کو نااہل ہونا چاہیے تھا اس کو عدالت سیاست کا محور بنا رہی ہے. کہا کہ جس بینچ پر ہم نے عدم اعتماد کیا اس کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کریں. انہوں نے کہا کہ نہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے, نہ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے. کہا کہ جس شخص کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے اس سے کیسے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ جس شخص کو اب تک نااہل ہونا چاہیے تھا اسے عدالت سیاست کا محور بنا رہی ہے. مزید کہا کہ جس بینچ پر ہم نے عدم اعتماد کیا اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گے, جس بینچ پر پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کیا اس کے سامنے کیوں پیش ہوں. سربراہ PTM مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کریں. انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی. مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ انشاءاللہ مذاکرات کی نوبت نہیں آئے گی. کہا کہ عدالت جس اختیار کے تحت دھونس دکھا رہی ہے وہ اس کا اختیار نہیں. فضل الرحمان نے مزید کہا کہ عدالت واضح کرے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے. کہا کہ نہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے نہ ہی عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت 14 مئی میں پھنسی ہے, عدالت کیوں راستہ مانگ رہی ہے. مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ پارلیمنٹ ہمیں بلا سکتی ہے تو کسی کو بھی بلا سکتی ہے.